السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، برادران اسلام، رمضان کے اس خصوصی درس کے اندر آج کے درس کا موضوع ہے کہ روزے کی حکمتیں کیا ہیں۔ ویسے تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، اس کا یہ مقصد اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو، ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں ہیں جو اس روزے کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار فوائد کی وجہ سے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ روزہ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان بھوکا رہتا ہے، جب ایک انسان پیاسا رہتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کی کیا اہمیت ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جب وہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو ان نعمتوں کو وہ سمجھ پاتا ہے اور ان نعمتوں کے ملنے پر وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لاتا ہے۔ تو گویا کہ روزہ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ دوسری حکمت روزے کی وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی شہوت، انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں، اس کو کنٹرول میں رکھا جائے، کیونکہ جب انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اسے نفسانی خواہشات کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انسان اس کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے، لیکن جب اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ نفسانی خواہشات سے بچتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں، اگر تم میں شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تم روزے رکھ لیا کرو۔ اتنی بڑی حکمت ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں اسے کنٹرول میں کیا جاتا ہے۔ تیسری جو حکمت ہے روزہ فرض کیے جانے کی وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم حرام چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، تم حرام چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین ٹریننگ دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین تربیت کرتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھا کر کے۔ اب دیکھیے کہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک مخصوص وقت تک، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، وہ انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے روزہ کو فرض کر کے یہ پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، جب تم کچھ وقت تک کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر کے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو کیا تم اللہ کا حکم سمجھ کر کے حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ کتنے بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو روزہ کی حالت میں حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رمضان مہینے کے جاتے ہی حرام چیزوں کے اندر پھر سے ملوث ہو جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا اللہ رب العالمین کا یہ ٹریننگ لے کر کے؟ کیا فائدہ ہوا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے؟ لہٰذا اللہ رب العالمین جو ہمیں تربیت کرتا ہے ایک مہینہ، ہم اس کی حکمت کو سمجھیں اور یقین جانیں کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ تو حکیم ہے، اس کا ہر حکم اور اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 4، روزہ کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے اوپر اور بھی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ انسان اللہ کو ہر وقت حاضر اور ناظر سمجھتا ہے، اور یہی عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے کہ انسان اللہ کے اوپر پختہ یقین رکھے، کہ انسان ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرے اور خوف کھائے، ہر وقت انسان اللہ کو حاضر ناظر سمجھے۔ اسی عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزہ کو فرض کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے کہ انسان جب روزہ کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہ جانتا ہے اور اس کا یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ ضرور بھی ضرور دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ انسان اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو یہی تو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ سے ڈرو، خلوت میں ڈرو، جلوت میں ڈرو، مجلس میں ڈرو، محفل میں ڈرو، تنہائی میں ڈرو۔